جب عربوں کی خلافت کمزور ہوئی اور سندھ میں حکمرانی کا چراغ بجھنے لگا، تب ایک بہادر قوم نے اپنی زمین، اپنی زبان اور خود مختاری کی حفاظت کے لیے قدم آگے بڑھایا۔ یہ تھی سومرو قوم، جس نے اپنی قوم و ملک کی 500 سال تک حفاظت کی، مقامی حکومتوں کی علم برداری کی اور غیر ملکی حکومت کے خلاف مذمت کی دیوار بن گئے۔ سومرو قوم کا تاریخ میں کیا مقام ہے، انہوں نے تاریخ میں کس طرح حکومت کی اور ان کی اصلی ہسٹری کیا ہے، یہ عرب ہیں یا سندھی یا راجپوت، یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کس نسل سے واسطہ ہے ان کا، انہوں نے سندھ میں کیا کیا کیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے۔ میر محمد معصوم تاریخ معصومی کے دوسرے باب میں لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے ملتان اور سندھ کو فتح کیا۔ ان کے بعد ان کا بیٹا سلطان عبد الرشید بن محمود غزنوی نے 1053 میں عیاشی اور طلبی کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ اس وقت سومرا خاندان نے اپنے ایک شخص کو سندھ کے شہر تھر کے تخت پر بٹھایا اور اپنی خود مختاری کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ اس سومرا حاکم نے سندھ کے حصے لاڑ میں سعد نامی ایک طاقتور زمیندار سے اپنا تعلق بنایا۔ اس زمیندار کی بیٹی کا ہاتھ مانگا اور شادی کر لی۔ اس کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام بھونگر رکھا، اور گزرتے وقت کے ساتھ باب کے بعد بھونگر حکمران بنا۔ سومرا خاندان کو اصل میں راجپوت نسل کا سمجھا جاتا ہے، اور کئی مورخین انہیں پرمار راجپوتوں سے منسلک بھی کرتے ہیں۔ تاہم اسلام قبول کرنے کے بعد سندھ میں ابتدائی مسلم حکمرانوں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ بعض تاریخ دان سومرو خاندان کے تعلقات عباسی خلفاء سے بھی جوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں عربی نژاد بھی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ خاندان سندھ میں ایک نیم خود مختار ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوا اور مقامی حکومت، ثقافتی ترقی اور سندھ کی خود مختاری کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا رہا۔ بیگلار نامے کے مصنف امیر سید قاسم ترمذی سومرو کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سندھ فتح ہونے کے بعد عرب کے تمیم قبیلے کی حکومت تھی۔ کچھ عرصے بعد سومرا ذات سندھ پہ قابض ہو گئے اور 500 سال تک حکومت کی۔ ان کی حکومت کا تخت گاہ مہتم طور تھا۔ میر علی شیر ٹھٹوی تحفۃ الکرام میں لکھتے ہیں سومرا ذات والے عربی قبیلے سامرا سے ہیں، یہ زبان کی تبدیلی کی وجہ سے سامرا سے سومرا ہو گئے۔ یہ سن 2 ہجری میں عربوں کے تمیم قبیلے کے ساتھ سندھ میں آئے۔ وزیر اعظم حیدرآباد دکن نواب وقار الامر نے مولانا عبدالحکیم شرر کو تاریخ سندھ لکھنے کے لیے 5000 روپے دیے تھے۔ مولانا نے تاریخ سندھ پر 2 بڑے جلد لکھے۔ جس کتاب میں 1907 میں مولانا شرر نے سومرو کو سامری اور نو مسلم یہودی لکھا۔ یہ صرف مولانا صاحب نے اس لیے لکھا کہ یہودیوں کا ایک گروہ ملک شام میں شیمرون جبل کے پاس رہتا تھا، اس لیے وہاں سے ان کو سامری لکھ دیا۔ جے ایباٹ سومرو کو راجپوت اور سندھ کے علاوہ کچھ، گجرات اور سورت کے باشندے بھی لکھتا ہے۔ سومرا شروع میں اسماعیلی تھے۔ اس بات کا ثبوت ایک خط میں ہے جو اسماعیلی امام نے سومرو کے سردار ابن سومر کو لکھا تھا۔ اس خط میں یہ چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سومرو سندھ کے اصلی باشندے ہیں جنہوں نے سندھ پہ حکومت کی اور سب سے پہلے یہ اسماعیلی فرقے میں شامل تھے۔ نمبر 2، ملتان کے حاکم ابو الفتح داؤد اور سومرو ایک ہی مذہب کے پیروکار تھے۔ نمبر 3، سومرو غالباً سندھ میں اسماعیلیوں کے امام تھے، کیونکہ شیخ کا لقب اسماعیلی اپنے مذہبی سردار کے لیے استعمال کرتے تھے، جیسا کہ شیخ ملک الجبال، جس کا اصلی نام حسن بن صبا تھا۔ یہ حسن بن صبا شیخ ملک الجبال کے نام سے سلطان نور الدین زنگی کی حکومت میں فساد ڈالنے کے لیے آیا تھا، جس نے اپنی الگ بہشت اور جہنم بنا رکھی تھی۔ دوستو، آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں آپ حسن بن صبا کو ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ جنت السندھ کے مصنف نے لکھا ہے کہ امیر سومرو وہ پہلا شخص تھا جو سنی مشائخ کے ہاتھ پر اسماعیلیت سے توبہ کر کے سنی ہو گئے تھے۔ سومرو خاندان کو سندھ میں ابتدائی مسلم حکمرانوں کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ سندھ کی ثقافت اور تاریخی ترقی میں گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ان کی حکومت کے دوران سندھ میں کئی اصلاحات کی گئیں
اور مقامی تہذیب کو فروغ بھی دیا گیا۔ تاریخ سندھ میں GM سید بیان کرتے ہیں کہ سومرو خاندان سندھ کی ابتدائی مسلم حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا اصلی تعلق سندھ سے ہی تھا اور وہ عربوں کی آمد کے بعد مسلمان ہو گئے۔ سومرو خاندان نے سندھ میں اپنی حکومت اس وقت قائم کی جب عرب عباسیوں کا کنٹرول کمزور پڑ رہا تھا اور مقامی خاندانوں کو خود مختاری ملنے کے مواقع میسر آ رہے تھے۔ GM سید مزید لکھتے ہیں کہ سومرو خاندان کے دور میں سندھ کی ثقافت کو فروغ ملا۔ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ مقامی روایات اور تہذیب کو اہمیت دی گئی۔ اس دور میں سندھ کی تعمیر و ترقی اور مقامی زبان، ادب و فنون میں بھی بہتری آئی۔ سومرو حکمرانوں نے اپنے دور حکومت میں مقامی اداروں کی مضبوطی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات بھی کیے۔ جس طرح سومرو کے شجرے اور تاریخ میں مورخین اختلاف رکھتے ہیں، اسی طرح ان کے تختگاہوں کے متعلق بھی اختلاف پایا گیا ہے۔ دیرگ کے علاقے جہاں سومرو کا تختگاہ تھا، اس علاقے کو سندھ کے مورخ کوئی لاڑ والے حصے میں لکھتا ہے، کوئی سرے والے حصے میں تو کوئی ریگستان والے حصے میں لکھتا ہے۔ ہینری ایلٹ لکھتا ہے کہ سومرو کا پہلا تختگاہ محمد طور الور شہر کے نزدیک تھا، یعنی موجودہ ضلع سکھر۔ جب دریائے سندھ نے اپنا رخ تبدیل کیا تو سومرو نے اپنا تختگاہ بھی یہاں سے شفٹ کر لیا۔ عرب تاریخ دان مورخ سیاح ابن بطوطہ سومرو کے آخری دور میں سندھ میں آئے تھے۔ انہوں نے سندھ کا شمال سے سمندر تک کا سفر کیا، پر حیرت اس بات کی ہے کہ اتنا عظیم سیاح سندھ میں محمد طور شہر کی بات ہی نہیں کرتا، نہ ہی سندھو دریا کے عظیم الشان واقعے کی بات کرتا ہے۔ البتہ یہ عرب سیاح سندھ میں دریا کے کنارے جنانی نامی ایک شہر کا ذکر کرتا ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنانی شہر سکھر اور اچ کے بیچ میں کہیں سندھو دریا کے کنارے پہ تھا، جسے دریا کی موجوں نے مٹا دیا ہو۔ اس کے علاوہ ابن بطوطہ سندھ میں ایک سومرا قوم کا ذکر بھی کرتا ہے، یعنی کہ یہ موجودہ سومرا قوم کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی ابن بطوطہ کے دور میں سندھ میں تھے۔ ایلیٹ مزید لکھتا ہے کہ سومرو کا تختگاہ محمد طور موجودہ چھاچرو ضلع بدین میں تھا۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ لکھتے ہیں کہ سومرا دوسرے قبیلوں کی طرح سندھ میں اصلاً ہندو مت یا بدھ مت کے پیروکار تھے، یہاں تک کہ اس علاقے کو محمد بن قاسم نے فتح کر لیا اور اس علاقے میں اسلام کا نور پھیل گیا۔ چنانچہ سما، سہتا اور لوہانہ وغیرہ عرب حکمرانوں کے اثر سے مشرف اسلام ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ سومرا قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اعجاز الحق قدوسی لکھتے ہیں کہ سومرا نہ تو ہندو تھے اور نہ ہی راجپوت، بلکہ وہ عرب تھے جو ہندوستان میں آباد ہو گئے اور نسل در نسل یہیں کے ہو کر رہ گئے اور سندھی شمار کیے گئے۔ دوستو، بہت سارے رائٹرز یہ بھی لکھتے ہیں کہ سومرا عباسی تھے، جو کہ عباسی خلفاء کے ساتھ سندھ میں آئے اور انہوں نے سندھ پر انہی کے اثر سے حکومتیں کی۔ سومرو کا اصلی سجرہ نسب کیا ہے، اس بات پہ مورخین نے بہت بڑا اختلاف دکھایا ہے، اور بہت سے مورخین ان کو اصلی سندھی اور بہت سے مورخین ان کو راجپوت نسل سے ملاتے ہیں، اور کچھ ان کو عربی، سامری اور شامی بھی کہتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے اگر کوئی سومرو خود کو عربی نسل کہتا ہے تو آپ اس کو نہیں روک سکتے، کیونکہ آپ کے پاس تاریخ کی ٹھوس حوالے نہیں ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے وہ عربی بھی ہو، کیونکہ سومروں کو عربوں میں بھی لکھا گیا ہے، سندھیوں میں بھی لکھا گیا ہے۔ دوستو، آپ کو اس سے کیا لگتا ہے؟ میری رائے کے مطابق سومرو اصلی سندھی بھی تھے، سومرو عربی نژاد بھی تھے، اور یہ راجپوت بھی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی ذات ہے، اس کو کسی ایک ذات میں ٹھہرانا ممکن نہیں لگتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے کرامت علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔